کیا عمل کریں؟ شکراً شیخ، ایک اہم سوال یہ ہے کہ جن شرک کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جی اگر میں دیکھوں، میں نے بہت سارے، میرا خیال ہے کہ سینکڑوں درس و تدریس کو اٹینڈ کیا ہوں، اور مختلف جو ہمارے آج امت مسلمہ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں، یا پھر یہ میں کہہ لوں کہ جو امت مسلمہ کے اندر گروہ موجود ہیں، تو میں نے اکثر و بیش میں نے اٹینڈ کیا. تو جن شرک آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ شرک تو میں اکثر علماء کے اندر بھی دیکھتا ہوں. ایک علماء کی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے درمیان، اور نہ کہ دیکھتا ہوں بلکہ میں اس شرک کی تبلیغ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک علماء کا طبقہ یہ ہے کہ جو وہ شرک بھی کرتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے اور کون لوگ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ نمبر 7903574342 پر بھیج سکتے ہیں. علماء کے ایک طبقہ ہے، اور علماء کے انہی طبقے میں عوام کیا ہے؟ شرک کے اندر مبتلا ہے، چونکہ علماء کی رہنمائی میں عوام شرک کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں. جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہے، نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہے نا. تو کیا ہے، تم ان سے بچنا، اور ان سے تم اپنے آپ کو کیا ہے، دور رکھنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی گمراہ اور تمہیں بھی کیا ہے، گمراہ کر دیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے مقدمے کے اندر نقل کیا ہے. تو شرک کو پہچاننا اور شرک میں مبتلا ہونے کے اسباب میں سے اگر دیکھیں گے، جہاں پر علماء طبقہ کیا ہے، ملوث ہے، ان میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ ضعیف اور موضوع احادیث کو عام کرنا. کئی اس طرح کی ضعیف حدیثیں ہیں کہ جب معاملہ تمہارا کیا ہے، تنگ ہو جائے، تم پریشان ہو جاؤ، تو تم کیا کرو؟ قبروں کا سہارا لو، ہے نا. تو ضعیف احادیث کا سہارا لینا. اسی طرح سے علماء طبقہ میں علماء سو کا آنا. ایک تو ہے کہ علماء حق، علماء خیر ہے، تو علماء سو برے علماء جنہوں نے قرآن و احادیث کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و احادیث کا جو علم دیا ہے اس کو منہج صحابہ کی روشنی میں نہ لینا ایک اہم وجہ ہے. دوسری وجہ آپ دیکھیں گے کہ جن علماء کا آپ نے تذکرہ کیا ہے جو شرک میں مبتلا ہیں، یہ ایسے علماء ہیں جن کا تعلق کیا ہے؟ اہل تقلید سے ہے، تقلید کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. اب معاشرے و سماج کے اندر دیکھیے، جو بھی شرک کے اندر مبتلا ہیں، جو قبروں کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، جو تعویذ گنڈوں کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان میں سے بلکہ یہ کہا جائے کہ ان ساروں کا تعلق کیا ہے؟ مقلدین حضرات سے ہے. تو کیا شرک میں مبتلا ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے، کم علمی کے، لا علمی کے ساتھ ساتھ، کہ لوگ تقلید میں مبتلا ہو گئے. اور تقلید میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے جو کہا ہے نا، اور آپ ان کے ائمہ کو دیکھیں گے تو شرک میں مبتلا ہے. آپ جو بڑے نام ہیں، میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو جس مسلک میں ہیں اور جن کو فالو کرتے ہیں، جن کے نام کا عموماً نعرہ لگایا جاتا ہے، آپ ان کے اندر شرک میں کیا ہے، مبتلا ہوتے ہوئے پائیں گے. تو علماء کا بگاڑ، علماء سو کا معاشرے و سماج کے اندر عام ہونا، اس کے اہم اسباب میں سے کیا ہے کہ غلط اور موضوع احادیث کو بیان کرنا، قرآن و احادیث کا صحیح علم ان کے پاس نہ ہونا. اور قرآن و احادیث کا صحیح علم ہو تو سماج کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے ان کو بیان نہ کرنا، اور تقلید کے پنجے میں اپنے آپ کو جکڑے رکھنا. یہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے عوام بھی اپنے علماء کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ حق پر ہیں، اور یہ علماء شرک کو کیا ہے، بڑھاوا دیتے ہی جا رہے ہیں. اور آج جو معاملہ ہے، جو ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں.